بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے ترکی کی وہ فلم جس میں قرآن اور اسلام کی توہین کی گئی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس مووی میں ایسا کیا ہے اور کیا اس مووی کو دیکھنا ٹھیک ہے۔ ناظرین، ترکی کی مووی سجین جس کو 2014 کے اندر شروع کیا گیا تھا، ویسے تو باقی ہارر فلم کی طرح اس سیریز کو نہایت خوفناک سین اور سسپینس کے ساتھ تیار کیا گیا ہے، جو کہ کسی بھی کمزور دل انسان کے لیے دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ اس سب کی کہانی کالے جادو اور اس کی ہیلنگ پر ہے، لیکن 2023 کے اندر اس کا ریمیک تیار کیا گیا جس کا نام رکھا گیا سجین۔ یہ نہایت ہی خوفناک ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی کنٹروورشل بھی ہے، جسے ایک انٹرنیشنل ڈائریکٹر نے تیار کیا ہے۔ اس فلم کا پوسٹر دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ چاہے فلم کی ریکوائرمنٹ ہی صحیح، لیکن اس میں واضح طور پر اسلام کی توہین کی گئی ہے۔ یہ فلم جو بھی دیکھتا ہے وہ خود بھی شیطانی رسم کا حصہ بن کر خود بھی جنات کے قبضے میں چلا جاتا ہے، یعنی آپ کے جسم کو خوف، دہشت اور خدا پر بے یقینی پیدا کر کے ایسی حالت کے اندر لے جاتا ہے کہ شیطانی جنات آپ کے جسم میں داخل ہو کر اس پر قبضہ کر لیں اور آپ باقاعدہ اسے اپنے آس پاس محسوس بھی کریں گے۔ اب اس بات میں کس حد تک سچائی ہے یہ تو ہم ویڈیو میں آگے جا کر جانیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ جان لیں کہ اسلامی تعلیمات سے یہ بات ثابت ہے کہ خوف یا اکیلے رہنے یا رونے یا بہت زیادہ ہنسنے اور مسلسل گناہوں میں پڑے رہنا شیطانی جنات کو آپ کے جسم پر قبضہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ بالکل حقیقت ہے، لیکن کیا ایسا تو نہیں کہ فلم ایک آرٹ کی طرح آپ کی اور آپ کے بچوں کے دماغ سے کھیل کر جادو کو ان کے ذہن کے اندر ایک ایسا آرٹ بنا کر پیش کر رہے ہوں تاکہ وہ اس کے بارے میں ریسرچ کریں اور تجسس میں ایک بار اس کا حصہ بننے کی کوشش کریں، جو کہ شیطان کا طریقہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ لوگوں کو پہلے گناہ کا حصہ بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور آخر میں اس چیز کے اندر ڈال کر انسان کو اتنا گمراہ کر دیتا ہے کہ واپسی کا کوئی تصور بھی نہ بچے۔ آئیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ فلم کے پوسٹر پر غور کریں تو واضح طور پر بلیک میجک یعنی کالے جادو کی علامت کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ فرش پر نعوذ باللہ قرآن پاک کے نقشے بکھرے پڑے ہیں۔ ایک عورت ہے جس پر جنات کا قبضہ ہے، اس نے کالے رنگ کا ایسا لباس پہنا ہوا ہے جس پر بسم اللہ کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی بھی لکھی ہوئی ہے، جو کہ بظاہر سیدھا سیدھا قرآن پاک اور اسلام کی توہین ہے۔ پر اگر ہم آرٹسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اویئرنیس کے طور پر دیکھیں تو یہ حقیقت ہے کہ کالے جادو کے دوران شیطان کو خوش کرنے کے لیے ہر وہ کام کیا جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول، قرآن پاک اور خود انسان کی بھی توہین کرائی جائے، اور ان جادوگروں سے شیطان یہ سب کچھ اس لیے کرواتا ہے کیونکہ وہ خود کو انسان سے بہتر سمجھتا ہے، اور جادوگروں سے سب کروانے کے بعد شیطانی جنات انسانوں کے غلیظ مقاصد کے اندر کسی حد تک مدد بھی کرتے ہیں۔ اور یہ توہین کچھ اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ قرآن مجید کو الٹا پڑھنا، نعوذ باللہ، قرآن مجید کے نقشے کو پھاڑ کر اس کو گندگی یا غلاظت کے اندر ڈالنا، نعوذ باللہ، غرض کسی بھی طرح کے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی توہین کرنا، اور یہ توہین کسی اور سے نہیں بلکہ خود انسانوں کے ہاتھوں سے کروانا ان شیطانی جنات کا مقصد ہوتا ہے، جو کہ یہ کالے جادو کے وقت حاصل کر لیتے ہیں۔ اس مدد کے بدلے وہ انسان کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کو اس مدد کے بدلے آپ کو ناپاک رہنا ہوگا، غلاظت کو کھانا پڑے گا، فحاشی اور زنا کر کے شیطان کو خوش کرنا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، اور سب سے بڑھ کر اللہ کو چھوڑ کر انسان سے اپنی عبادت کروانا، جو کہ سیدھا سیدھا شرک اور حرام ہے، اور اسی لیے جادو کرنے اور کروانے والے دونوں مرتد اور کافر ہیں۔ اگر اس فلم کی کیٹیگری کو دیکھیں تو مذہبی فلم بھی ہے، جس کا نام سجین خود قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ جہنمی لوگوں کا جہنم کے اندر سب سے آخری حصہ ہے، جہاں پر ان لوگوں کے اعمال ایک سجین نامی رجسٹر کے اندر موجود ہوں گے۔ قرآن پاک میں اس کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ بے شک کافروں کے لکھے ہوئے اعمال سب سے نیچی جگہ سجین کے اندر موجود ہیں، اور تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے؟ ناظرین، وہ ایک لکھا ہوا ریکارڈ ہے، یعنی ایک نامہ اعمال جہاں پر لوگوں کے نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کون لوگ؟ اس کا جواب اگلی آیت کے اندر موجود ہے، جہاں پر بیان ہوتا ہے ترجمہ کنز الایمان، اس دن جھوٹے لوگوں کے لیے خرابی ہے، یعنی جہنمی لوگوں کا ریکارڈ، اور ظاہر ہے جہنمی لوگ جہنم کے سب سے آخری حصے میں ہوں گے، جس کا ثبوت سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 104 کے اندر موجود ہے۔ ترجمہ کنز الایمان: جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ، جسے سجین کا ریکارڈ رکھنے والا فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے، اور جیسے اسے پہلے بنایا تھا اس کائنات کو پھر ویسا ہی کر دیں گے۔ یہ وعدہ ہے ہمارے ذمے اور ہم اس کو ضرور کریں گے۔ ناظرین، اس فلم کی کہانی ایک سچی کہانی پر بیس کرتی ہے، اور یہ فلم 28 دسمبر 2023 کو ریلیز کی گئی، اور یہ فلم دکھاتی ہے کہ ایک ینگ لڑکی ایک کپل کو الگ کرنے کے لیے، ان کے درمیان جدائی ڈلوانے کے لیے جادوگر کو پیسے دے کر وہ یہ کام اس کے ذمہ لگاتی ہے کہ اس لڑکی کو جسے وہ چاہتی ہے مگر وہ اسے شادی نہیں کرنا چاہتا، اس کی بیوی اور اس کے تمام رشتہ داروں کو 5 دن کے اندر جنات سے قتل کروا دے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس لڑکی کا DNA حاصل کرتی ہے، اور جادوگر وہ DNA لے کر ایک قبر میں خود کو بٹھا کر ایک مردہ انسان کی
کی ہڈی کو نکالتا ہے۔ اس ہڈی پر انسانی آنتڑیوں کو لپیٹ کر اس کالے جادو کا عمل شروع کر دیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت کو جسے مارنا تھا اپنے آس پاس عجیب و غریب قسم کی چیزیں محسوس ہونے لگتی ہیں، عجیب عجیب سے خودکشی کے خیال آنے لگتے ہیں۔ لیکن یہ عورت ان شیطانی وسوسوں سے لڑتی رہتی ہے، کیونکہ شیطان چاہے جتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، یہ جنات آپ کے دماغ میں کچھ بھی ڈال دیں لیکن آپ زبردستی کچھ نہیں کر سکتے۔ ناظرین، اس کہانی میں ٹویسٹ یہ ہے کہ اس لڑکی نے جسے مروانا تھا جادو کے بال اپنے گھر کے ہی اس جادوگر کو دے دیتی ہے، اور یہ عمل شروع ہو کر خود اس کے گھر والوں کو ایک ایک کر کے مارنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بعد خود اس لڑکی کی باری آتی ہے۔ جس لڑکی کو مروانے کے لیے اس ویلن لڑکی نے جادو کروایا تھا، وہی اسے اللہ کے کلام سے بچانے کی کوشش کرتی ہے، اور ایک مولانا صاحب اللہ کے کلام کے ذریعے اس کا علاج کرنا شروع کرتے ہیں کہ ایک آیت الکرسی کی چادر اس پر ڈال دیتے ہیں جس پر اللہ کا کلام لکھا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ فلم میں دیکھنے والوں کو یہ میسج دیتے ہیں کہ جنات چاہے جتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کی ذات سب سے زیادہ طاقتور ہے، صرف اور صرف اللہ کی طاقت پر بھروسہ کریں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ اس فلم کو دیکھنا چاہیے کہ نہیں، تو اس کا جواب کنڈیشن کے ساتھ ہے، ہاں بھی اور نہیں بھی۔ اب اس فلم کا پوسٹر اور ٹریلر کو دیکھ کر لوگوں کا کہنا ہے کہ اس فلم کے نام سے لے کر اس کے تمام اسٹوری لائن سب کچھ شیطان کو خوش کرنے کے لیے ہے، جس کا ثبوت ہے اس کے ریلیز کے وقت ملیشیا کے سینما میں ہونے والا ایک شیطانی ریچول، جس کے دوران اسی طرح ایک عورت کی ڈیڈ باڈی کے سامنے اسی طرح کھڑے لوگ دعائیں کر رہے تھے جیسا کہ اس فلم کے اندر۔ ملیشیا کی نیشنل فلم کارپوریشن نے کہا کہ اسلامی روایت کے مطابق انتہائی توہین ہے، ایسی حرکتوں کے ساتھ ساتھ اس کے پوسٹر کو بھی فوراً بدلا جائے، اور اس کے بعد اس پوسٹر کو سیکنڈ پوسٹر میں بدل دیا گیا۔ عام طور پر آرٹسٹک طریقے سے فلم کی کہانی جیسے پبلک کے اندر سین کی پروموشن کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر پوری فلم کو دیکھا جائے تو یہ الٹا کالے جادو کو ایول بتا کر انسانوں کو وارننگ دے رہی ہے کہ اگر آپ اس شیطانیت کے اندر پھنس جائیں تو کیسے خود کو اللہ کے کلام سے شیطانی جنات سے بچا سکتے ہیں۔ فلم میں جگہ جگہ پر یہ وارننگ دی جاتی ہے کہ اپنے بال، ناخن اور کپڑے سمیت اور خون کو بھی کسی جگہ پر مت پھینکیں، کیونکہ ان کو جادو کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے، جو کہ حدیث مبارک سے ثابت بھی ہے۔ اس فلم کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ اللہ کا کلام جگہ جگہ کیسے شیطانی وار کو ناکام کر سکتا ہے، اور آیت الکرسی بھی اس عورت کے جسم پر اس لیے لکھی گئی ہے کہ شیطانی جنات کو سب سے زیادہ انہی الفاظ سے تکلیف ہوتی ہے جو کہ اللہ کی بڑائی کو بیان کریں، جو کہ آیت الکرسی کے اندر سب سے زیادہ موجود ہے۔ ساتھ ساتھ اس فلم میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جادو اتنی بری چیز ہے کہ خود پلٹ کر بھی آپ کی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں ایسی چیزوں کو سینما کے اندر توہین آمیز مناظر کے ساتھ دکھا کر پروموٹ کرنا انتہائی غلط ہے۔ ویسے تو یہ مووی جادو کی دنیا کو ہی دکھا رہی ہے، لیکن جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ لوگ ان سے سیکھنے کے بجائے جادو کرنے کے لیے موٹیویٹ ہو سکتے ہیں، لہٰذا بچوں کو اس مووی سے ہمیشہ دور رکھیں، اور بڑوں کو بھی اسلامی تعلیمات اور جادو کا علم ہونا چاہیے۔ ناظرین، جادو کے دوران کیونکہ شیطانی جنات سے رابطہ کرنا ہوتا ہے، اور یہ رابطہ کامیاب نہ ہونے کی صورت میں جنات کسی بھی انسان پر دوبارہ سے حملہ کر کے کسی کے بھی جسم پر قبضہ کر کے اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر سکتے ہیں۔ یہی اس فلم کا مورل آف اسٹوری ہے، اور اس کے علاوہ برے لوگوں کے ساتھ برا ہو سکتا ہے، اور جادو کرنے والے لوگ اپنی آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا کو بھی برباد کر لیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے شیطان جو کہ ازل سے انسان کا دشمن ہے، اس سے دوستی کر کے کسی بھی انسان کو کبھی کوئی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ بات انسانوں کو جان لینی چاہیے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہر بری چیز سے خود کو بچا کے رکھیں، اور ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں، تاکہ زندگی میں سکون بھی میسر ہو اور خوشحالی بھی۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے۔ پھر ملیں گے ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔